بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زندگی بھر تندرستی چاہتے ہو تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھایا کرو۔ خون کی کمی دور کرنے کے لیے ناشتے میں دہی استعمال کرو۔ ہری مرچیں بدن میں خون کو جمنے نہیں دیتی، سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ دانتوں پر ادرک کا پانی لگاؤ، اس سے دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ ناشتہ چھوڑنے سے جسم پھول جاتا ہے۔ پیاز کا رس کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کھیرا قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ قبض کو ختم کرنا چاہتے ہو تو چائے میں سونف ڈال کر پی لیا کرو، قبض جیسی بھی ہو ختم ہو جائے گی۔ جس کو کھانے کے دوران ہچکیاں آنا شروع ہو جائیں، سمجھ جائیں وہ پوری طرح صحت مند ہے۔ اگر روزانہ دوپہر کو بینگن کا بھرتا بنا کر کھایا جائے، اس سے بخار دور ہو جاتا ہے، سینے کی بلغم بھی دور ہو جاتی ہے۔ اگر سالن میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیا جائے، اس سے سالن جلدی تیار ہو جاتا ہے۔ ٹماٹر کا جوس جگر کی بیماری کا خاتمہ کرتا ہے۔ کچے انار کا جوس پئیں اور اس سے جسم کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ جو کی روٹی کھانے سے سر درد نہیں ہوگا۔ عورت کا بال کھول کر سونا گھر میں آفت آنے کی نشانی ہے۔ جس عورت کا منہ بڑا ہوتا ہے، ایسی عورت امیر بندے کو بھی مفلس بنا دیتی ہے۔ شام کو آلو کھانے سے بواسیر کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جلدی اٹھنا، جلدی سونا دماغ کو فریش رکھتا ہے۔ آم کا استعمال لو لگنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ منہ میں چھالے ہوں تو کھیرے کی جاگ منہ پر لگانے سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے دانتوں میں کیڑا لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑ لو، اس سے خارش ختم ہو جائے گی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں، انسان بھی کیا شے ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، صحت کو واپس لانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے، مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد رکھ کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ ادرک میں ارگ، گلاب اور دہی ملا کر چہرے پر لگاؤ، سالوں پرانی جھریاں اور رات میں ہی غائب ہو جائیں گی۔ ایک چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی نہیں لگتی، رنگ سرخ ہوتا ہے، داغ دھبے ختم ہوتے ہیں۔ ٹی بی اور معدے کا آخری علاج ہے۔ ناریل کا پانی 2 کھانے کے چمچ دوپہر اور شام کے کھانے کے بعد پینے سے چند مہینوں میں شوگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہاتھ جوڑ پر ہر روز صدقہ کرنا واجب ہے۔ 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے۔ آدمی کی اس کی سواری کے بارے میں مدد کرنا، اپنی سواری پر بٹھانا، اس کا سامان رکھوانا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ نماز کی طرف ہر قدم اٹھانا صدقہ ہے۔ راستے میں تکلیف دہ چیز کو دور کرنا صدقہ ہے۔ جو پانی کم استعمال کرتے ہیں ان کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ حکماء کے نزدیک زندگی کی مصیبتیں کم ہونے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ خاموش رہنا زیادہ ذہین ہونے کی علامت ہے۔ جو عورتیں نمکین غذائیں زیادہ پسند کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ زیادہ میٹھا کھانے سے عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ میٹھا کم کھائیں اگر بوڑھے ہونے سے بچنا چاہتے ہیں۔ سبز مرچ کھاؤ، نظر تیز ہو جائے گی۔ لہسن کا رس نمک ڈال کر پی لینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ مکھن ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ پھٹتے نہیں۔ روٹی کی چوڑی بنا کر کھانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔
پیٹ کی تواندی نہیں بڑھتی۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے غصے کی مقدار میں کمی آئے، یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ پیٹ کی چربی کا دشمن ایک پھل کا شربت ہے، وہ ہے تربوز کا شربت۔ اس عورت کا جسم موٹا اور قد چھوٹا ہو وہ ضدی عورت ہوتی ہے۔ لمبے قد والی وہ جسم کی دبلی بہت محنتی ہوتی ہے۔ پھول مکھانے روسٹ کر کے چاٹ میں شامل کریں۔ پھول مکھانے کی چاٹ نہ صرف کھانے میں ذائقہ دار ہوتی ہے بلکہ آپ کی صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ آلو کی چپس کھانے سے جلد پر میل اور دانے پیدا ہوتے ہیں۔ کھیرا کھانے سے ہاتھ پاؤں کی جلن سے نجات ملتی ہے اور پیشاب کی جلن بھی کمی ہو جاتی ہے۔ کھیرے گردے کے درد سے نجات کا باعث ہے۔ چہرے کے بیچ پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معاون ہے۔ کھیرا ہاضمے دار ہے، دیگر غذاؤں کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ السی کے بیج بھون کر باریک پیس لیں۔ روزانہ صبح خالی پیٹ ایک چائے کا چمچ پانی کے ساتھ کھائیں۔ یہ شوگر اور موٹاپے کے لیے زبردست ہے۔ جس گھر میں ہر جمعے کو چراغ جلایا جاتا ہے اس گھر میں کبھی نحوست نہیں آتی، یعنی غریبی مفلسی نہیں آتی۔ جن عورتوں کی رنگت کالی ہو ان کو ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کو زکام کا مسئلہ ہو ان کی سماعت کمزور ہوتی ہے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ آب زمزم کا پانی جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ چیری کا استعمال کر لیتا ہے، ماہرین کا کہنا ہے کہ چیری کا استعمال جوڑوں کے درد میں انتہائی مفید ہے۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو پکا ہوا کیلا کھایا کریں۔ جسم میں کسی حصے پر خارش کا مسئلہ ہو ایلو ویرا کے پانی سے افاقہ ہوگا۔ موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیا کریں۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لیا کریں۔ 70 سال تک موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو لیموں کا رس پانی میں ڈال کر پی لیں۔ مرچیں کاٹتے وقت ہاتھوں میں جلن محسوس ہو تو سرسوں کا تیل لگا لیا کریں۔ یہ چند چیزیں جو آپ کو طاقت دے گی۔ ان میں دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، انار، بکری کا گوشت، انجیر، انڈا شامل ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ کو پیٹ کی بیماریاں، شوگر جیسی بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر پیا کریں۔ چنے کی دال سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جھرریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور اکثر باتیں بھولنے لگ جاتے ہیں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں۔ اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے سونف اور افسردگی کو دور کرتی ہے، یہ یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ ہری اور پیلی شملہ مرچ استعمال کرنے سے چہرے کی جھرریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ عروج اس وقت کو کہتے ہیں جس وقت کے بعد زوال شروع ہوتا ہے۔ جو لوگ روزانہ اناردانہ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آلو کی سبزی کم استعمال کریں کیوں نہ کہ یہ بادی ہوتی ہے، اس سے قبض کی بیماری پیدا ہوتی ہے، بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اگر ماہوارے کا درد ہو تو تلوں کا تیل استعمال کریں۔ غیر ضروری بالوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں ہر ہفتے صفائی کریں، اس سے بالوں کی نشرماں کم ہوتی ہے۔ کولیسٹرول کو کم کرنا ہے، دوپہر کے وقت ایک مٹھی چنے کھائیں۔ اگر آپ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں وقت پر سویا کریں، صبح جلدی اٹھا کریں۔ اپنی قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں
بھیڑ کا گوشت پکا کر کھائیں، اس سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ اسپغول کا چھلکا اور 1 گلاس پانی میں گھول کر پینے سے آنتیں اپنا کام صحیح سے کرتی ہیں۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹائیں، بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سارا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہچکی بند نہ ہو، گنے کا جوس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو یا دمے کا مرض ہو وہ آڑو کھا لیں۔ اگر گردوں میں پتھری کا مسئلہ ہو، مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ اگر مثانے میں گرمی ہو، پیشاب کے قطرے آئیں، سونف اور الائچی نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کریں۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے، پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ روزانہ نہار منہ 1 سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھکڑی ملا کر لگا لیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ جو پھولوں کو صبح سونگھتا ہے اور جس کو پھولوں سے پیار ہوتا ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جب رزق میں کمی آنے لگے تو کچھ مال اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کریں۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہنی لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کریں، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ٹی بی کے مریض لوگ ٹماٹر کا استعمال نہ کریں، بلا وجہ زیادہ کھانے سے پرہیز کریں، زیادہ کھانے سے بدن سست ہوتا ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات پائیں، ایڑیوں میں تکلیف ہو تو چقندر روزانہ کھائیں، اس سے پاؤں کے پیچھے پھٹی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ نے بدن سے چکنائی ختم کرنی ہے، دلیا کھایا کریں۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے، سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے، کھانا ٹھیک طریقے سے ہضم نہیں ہوتا، وزن بڑھ جاتا ہے۔ انگور کھاؤ، سیب کھاؤ، سرسوں کے تیل کی مالش کرو، مچھر کا ڈنگ کا اثر نہیں کرے گا۔ گوبھی پکاتے وقت اگر سالن کے اندر 1 چھوٹا سا ٹکڑا ڈبل روٹی کا ڈال دیا جائے تو گوبھی کی بدبو نہیں آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خواہشیں بادشاہوں کو بھی غلام بنا دیتی ہے، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ پودینے کے پتے جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ پیشاب آئے تو پانی پی کر پیشاب کرو، اس سے آپ کے گردے صاف ہو جائیں گے۔ خواتین کو مخصوص ایام کے اندر باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ نہار منہ آڑو کھاؤ، یادداشت تیز ہو جائے گی۔ ناشتے میں دلیا کھانے سے شوگر کے مرض سے نجات ملتی ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ واش روم میں موبائل ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے، جس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ گی۔ جو ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہوتا ہے وہ جلد باز ہوتا ہے۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو کبھی بھی برے خواب نہیں آتے۔ کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال منہ کی صفائی اور تر و تازگی کا سبب بنتا ہے۔ بچوں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں روزانہ نہار منہ کھجور کھلائیں، اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ اپنے دماغ کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو دہی کے اندر بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کر لیا کریں۔ رات کو جو بندہ جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوگا، بھولنے کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ غذاؤں میں صبح شام انجیر کا روزانہ استعمال کیا کریں۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے 1 عدد بڑی الائچی کھا لینے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ پانی کے ساتھ انجیر کھائیں، زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھا لینے سے ہڈیوں کا گردہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ پانی کے ساتھ باجرہ کھاؤ، پیشاب پیلا نہیں آئے گا۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ گلاب میں گینڈے کے پھولوں کا رس ملا کر منہ پر لگانے سے 90 سال تک رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ سگریٹ نوشی کی عادت ختم کرنے کے لیے وٹامن سی کی گولیاں کسی بھی اچھے میڈیکل سٹورز کمپنی سے لیں، اس میں
جب بھی نشے کی طلب ہو تو ایک گولی چوس لیا کریں۔ حاملہ عورت صبح کے وقت اگر سلاد کھائے پیدا ہونے والا بچہ تندرست پیدا ہوگا۔ کھانا چبا لینے کی صورت میں پیٹ مختلف بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ دن کی شروعات ہمیشہ نیم گرم پانی سے کریں۔ نیم گرم پانی میں لیموں اور شہد شامل کر کے پینے سے جسم ڈیٹاکس ہوتا ہے، مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے اور وزن کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ کھانے سے پہلے سلاد کھائیں۔ کھانے سے پہلے سبزیوں کا سلاد کھانے سے نہ صرف ہاضمہ بہتر ہوتا ہے بلکہ غیر ضروری کھانے سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ کھانے کے بعد ایک گلاس پانی میں 1 چمچ سیب کا سرکہ پینے سے خون میں شکر یعنی شوگر کی سطح کنٹرول میں رہتی ہے اور روزانہ کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ روزانہ 1 چمچ دیسی گھی کا استعمال جسمانی توانائی اور دل کی چمک بڑھاتا ہے۔ پودینے کے پتے پانی میں ابال کر پینے سے معدہ صاف رہتا ہے، ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پئیں۔ دن بھر 8 سے 10 گلاس پانی پینے سے جسم سے زہریلے مائع نکل جاتے ہیں اور ہماری جلد صاف ہو جاتی ہے۔ زیادہ میٹھے کے استعمال سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ جوائن روزانہ کھاؤ، ہمیشہ جوان رہو گے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جو کچا دودھ پیتا ہے اس کو کبھی کمر درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح لہسن کا 1 جوا خالی پیٹ کھا لیں جس سے آپ کی کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں ہفتے میں 1 بار پیزا کھانے سے ہم اہم خوراک کی نالی کے کینسر سے بچا سکتے ہیں۔ صبح 10 سے 15 منٹ دھوپ میں بیٹھنے سے وٹامن ڈی حاصل ہوتا ہے جو ہڈیوں اور مدافعتی نظام کے لیے ضروری ہے۔ 4 سے 5 بادام رات کو بھگو کر صبح کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور توانائی ملتی ہے۔ رات کو دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے جسمانی سوزش کم ہوتی ہے، مدافعتی نظام بہتر ہوتا ہے اور نیند اچھی آتی ہے۔ ہلدی کھانا پکانے میں عام طور پر استعمال کرنے والا مسالہ ہے۔ یہ زیادہ تر گروسری اسٹور اور بازار سے ملتی ہے۔ ہلدی کو صدیوں سے صحت کے لیے مختلف حالتوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈینٹ خصوصیات ہیں۔ ہلدی میں سابودانہ جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو ہاضموں کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے مفید سمجھی جاتی ہے۔ ہلدی کے پانی کو اگر باقاعدگی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو کھانا بآسانی ہضم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ہلدی کا پانی پیٹ کے افارے کو ختم کرتا ہے، گیس کی علامت کو بھی ختم کرتا ہے۔ اگر ہاضمے کا نظام اچھے طریقے سے کام کر رہا ہو تو میٹابولزم ٹھیک رہتا ہے۔ صحت مند میٹابولزم کی وجہ سے وزن میں آسانی کے ساتھ کمی لائی جا سکتی ہے۔ ہلدی جگر سے پیدا ہونے والا معدے کے بہاؤ کو بہتر بناتی ہے جس کی وجہ سے جسم کو غذائی چربی توڑنے میں مدد ملتی ہے۔ پیشاب کی نالی میں سوزش کافی تکلیف دہ مرض ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کافی لوگ ہچکچاتے ہیں۔ اس سے سوزش یا یو ٹی آئی کی علامت واضح ہوتی ہے بلکہ انہی بیماریوں کے آغاز میں پہلے ہی پہچانا جا سکتا ہے۔ استعمال کرنے سے پہلے کسی بھی صحت کی حالت کے علاج کو طور پر ہلدی کا استعمال کرنے سے پہلے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ روزانہ سے مشورہ کرنا یاد رکھیں۔ محفوظ اور مؤثر استعمال کو یقینی بنانے کے لیے مناسب خوراک اور تیاری کی ہدایات پر عمل کریں۔ درود شریف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ جو لوگ کنگھی کم کرتے ہیں ان لوگوں کے بال جلدی گر جاتے ہیں۔ املی آلو کھانے کا پانی چربی کو پگھلتا ہے، چہرے کے کیل ماہ سے ختم کرتا ہے۔ اگر رزق میں رکاوٹیں آنے لگیں تو گھر میں ایک بکری لے آؤ، رزق بڑھنے لگ جائے گا۔ پانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ امرود کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک پانی نہ پئیں۔ ادرک کا ٹکڑا چباؤ، جسم کا درد جیسے بھی ہو اس سے آرام آ جائے گا۔ مکھن کھانے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ سیب کھانے سے بلڈ کینسر نہیں ہوتا۔
پیٹ کی گیس کو ختم کرنا ہے، سوکھا پودینہ کھا لو۔ کچے ناریل کا رس دماغی کمزوری کے لیے مفید ہے۔ آڑو کھاؤ، جلد نکھرنے لگتی ہے۔ اولاد نرینہ اور بیٹے کی نیت کر کے سارا دن سورۃ قریش باوضو پڑھیں، انشاءاللہ اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ تیز گرم کھانا مت کھاؤ، دل کی بیماری ہو جائے گی۔ اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ گردن پر تیل کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والی عورتوں کو بانجھ پن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر پیٹ کا درد ہو تو زیرے کو پیس کر شہد کے ساتھ چاٹ لو، ایک ساتھ درد ٹھیک ہو جائے گا۔ آڑو کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہرگز یہ کام مت کریں، چائے اور کافی شدید نقصان دہ ہے۔ کھانے کے فوری بعد پھل استعمال نہ کریں۔ کھانے کے بعد پانی پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد نہانا بھی نقصان دہ ہے۔ رات کے کھانے فوری بعد سو جانا کئی بیماریوں کو لے کر آتا ہے۔ خشک کھانسی کی تکلیف میں کھجور اور کیلے کو مکھن میں ملا کر کھانا نہایت فائدہ مند ہے۔ جو لوگ کم عمری اور جوانی میں باقاعدگی سے دودھ پیتے ہیں، ان کو بڑی عمر میں جا کر جوڑوں اور ہڈیوں کا درد نہیں ہوتا۔ نمکین چیزوں کا بکثرت استعمال کرنا ان کی بینائی کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ مٹھائی دودھ کے ساتھ کھائی جائے تو طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روٹی کے ساتھ سونف کھا لینے سے چہرے کی جھریاں چند دن میں ختم ہو جاتی ہیں۔ دعا کرنے سے بہتر ہے کہ کسی دعا کرنے والے کو پا لیا جائے۔ زیادہ مرغی کا گوشت پیٹ کو بڑھاتا ہے۔ جب تمہیں گناہ کے بعد ندامت ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس راہ پر جاؤ۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس مسکراہٹ کی وجہ آپ ہوں۔ جب تک پڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیوں نہ کہ دلوں کو سکون اس کی یاد میں ہے۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا کرتا ہے۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا بہتر ہوتا ہے، کیوں نہ کہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں پھر وقت جواب دیتا ہے۔ دور سے آنے والی آواز بھی اندھیرے میں روشنی کا کام کرتی ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کس کام کا ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔